سورہ النساء کی آیت نمبر 71 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو اہل کتاب کا بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک الگ ہماری مصیبت ہے کہ ایک ایک چیز کی ٹرم بھی بیان کی جائے۔ اے اہل کتاب، اے وہ قومیں جن پہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اب معروف تو یہی ہے کہ یہود ہیں اور عیسائی ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک کچھ اور بھی ہیں۔ بہرحال تو اے یہود و نصارا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جو حدود سے تجاوز کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کہو جو حق والی بات ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو کہ جو غلط ہیں۔ اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے جن سے وہ ان کو عقیدت تھی، جیسے جناب عزیر سے ان کو عقیدت تھی مثلا، تو انہوں نے عقیدت میں آ کر، قداست میں آ کر، ان کے تقدس میں آ کر اسے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی جن سے ان کو عقیدت تھی، ان سے محبت اور عقیدت، یہ لوگ بہہ جاتے ہیں۔ جب بھی انسان کسی کی محبت میں زیادہ بہہ جائے تو وہ باؤنڈری کو کراس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے معاشرے میں صحیح زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان فرمائے، آقا نے فرمایا کسی کی محبت میں بھی زیادہ تجاوز نہ کرو اور کسی کی دشمنی میں بھی حد سے نہ بڑھ جاؤ۔ اب فلسفہ کیا ہے، آقا نے خود آگے بیان بھی فرمایا۔ تو بہرحال ہر چیز کی حدود میں انسان کو رہنا چاہیے۔ تو عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے۔ عیسائی لوگ جو تھے وہ بھی جب جناب عیسیٰ کو دیکھا کہ نہ بغیر باپ کے یہ پیدا ہو گیا ہے، باپ ہے ہی نہیں ہے، کوئی آثار بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا پس یہ عیسیٰ بھی اللہ کا کیا ہے، بیٹا ہے۔ اب یا اللہ، یہ عیسائیوں کی باتیں ہیں، یہ یہودیوں کی باتیں ہیں، آپ نے مسلمانوں کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہدایت قرآن مجید میں اسے کیوں ذکر فرمایا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، تجاوز نہ کرو۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی، اور بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور بعض علاقوں میں یہ چیزیں ہیں بھی صحیح کہ پھر مسلمانوں نے بھی دین میں ان حدود کا تجاوز کرنا شروع کر دیا جن حدود پہ رکنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے جس شخصیت کو بہت زیادہ مقدس مان لیا، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ ولی ہے، تو حتیٰ جس کے پاس نہ رتبہ نبوت ہے، نہ رتبہ امامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو آج کل کے معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ پیر صاحبان ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اس عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی بتا دیا، یاد رکھو محمد ابن عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا صاحب کتاب نبی ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن اللہ کے حقوق یا اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ محمد ابن عبداللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہیں جا کر یہ نہ کہہ دینا کہ اگر محمد نہ ہوتا تو اللہ رب العزت تو ختم ہو جاتا۔ ہاں، دین خدا نہ پھیلتا، مثلا دین خدا میں اس طرح کے یہ نہ ہوتا۔ دین اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔